بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ، یعنی اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آبا اجداد کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے عہد سے پھر جانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے، اور والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، اور ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایثار ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح اور تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ حقوق والدین کی تفصیل جاننے کے لیے فتویٰ رضویہ کی جلد نمبر 24ویں میں موجود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ الحقوق لطرح العقوق، یعنی والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق کا مطالعہ فرمائیں۔ وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں سے۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم ہے، پھر دوسرے مساکین۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے؟ ناظرین محترم، اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا،
کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا تھا، ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے، اور نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا، وعظ اور نصیحت کرنا وغیرہ۔ نیز اچھی بات کہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اولیاء کاملین رحمت اللہ تعالی علیہم کے مقام و مرتبہ کا بیان، اور نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا، یہ سب شامل ہے۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد اور پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی۔ البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے، اور اسی گروہ والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل کی بدعہدی کو سامنے رکھ کر مسلمان بھی اپنے حالت پر غور فکر کریں۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی ہے، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت میں اس سے کچھ مختلف نہیں۔ کاش کہ ہم بھی غور کریں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، آمین۔